سلیم، یہ جو قتل و غارت گری کا روایت ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف صحافی ہی مارے جا رہے ہیں۔ کراچی کے اندر جو ہے 800 افراد جو ہیں جو رپورٹ رجسٹرڈ کلنگ ہے، جو ان رجسٹرڈ ہے اس کو چھوڑ دیں، nothing happened in کراچی۔ سپریم کورٹ وہاں پر گئی اور وہاں پہ باقاعدہ سیشن کیے، nothing happened، کوئی نہیں پکڑا گیا۔ اس ملک کے اندر جو ماورائے عدالت قتل ہیں، ماورائے قانون جو قتل ہیں، کتنے ہو چکے ہیں؟ تو جو ریاست کی ذمہ داری کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ویسے ہی تو نہیں کرتے نا، تو ریاست نے کس کو تحفظ فراہم کیا جو صحافی کو تحفظ فراہم کرے؟ اصل میں طلعت صاحب وہی چیز ہے نا کہ جنرل ضیاء کے دور سے جو ایک گندا گیم اس پورے ریجن میں اور بالخصوص پختون بیلٹ میں جاری ہے اور جو اس وقت پورے زوروں پہ ہے، اس کی وجہ سے خود ریاستی اداروں نے اپنے اوپر بھی ظلم ڈال دیا، اپنی حیثیت اور وقت بھی ختم کر دی۔ مثلا اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ٹرائبل ایریاز میں پچھلے چند دنوں کے اندر ایف سی کے اور سیکیورٹی فورسز کے کتنے لوگ اغوا ہوئے اور طالبان کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور ان کی جو ویڈیوز جاری کی گئی، وہ یعنی دیکھتے ہوئے انسان کو ایک عجیب احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ پھر آپ دیکھیں علماء، کتنے بڑے علماء، مولانا حسن جان سے لے کے مولانا معراج الدین تک، جن کے نام سنتے ہوئے لوگوں کی نظریں جھک جاتی تھی، وہ قتل ہوئے۔ چیف آف احمد زئی فردی اللہ خان سے ایک معاملہ شروع ہوا تھا اور یہاں تک پہنچ گیا۔ اس وقت ان لوگوں کی تحویل میں ایک ہمارے ایکس جوائنٹ چیف کے داماد ہیں اور پھر ایک ہمارے ایکس گورنر کے بیٹے ان کی تحویل میں ہیں، اور ریاستی ادارے ادھر نہ جا سکتے ہیں اور وہ اپنے بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ 1.5 سال ہو گیا ہے، کوئی 6 ماہ ہونے کو، سیاستدانوں کو آپ ہمارا دیکھیں، ہمارے بڑے اچھے بلے سیاستدان کچھ مارے گئے، کچھ اپنے علاقوں میں اور اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے۔ اس وقت ٹرائبل ایم این ایز، وہ اگر کوئی اپنے علاقے میں جائے گا بھی تو چوری چھپے جائے گا۔ میں آپ کو ابھی اپنا وہ سناؤں، میں مکرم خان عاطف کے جنازے میں جانا چاہتا تھا اور خود اس کے بعد فاتحہ پہ جانا چاہتا تھا۔ میرا خود اپنا بنیادی تعلق محمد ایجنسی میں ہے، لیکن میری والدہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں بخشوں گی نہیں اگر تم وہاں پہ گئے، اور کیونکہ ان کو وہاں کے حالات کا اندازہ ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو اس پورے علاقے کو ہم نے جہنم بنا دیا ہے، اور وہ جہنم ہر کسی کے لیے بنا ہوا ہے۔ لیکن پھر ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ، لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر۔ اور ناظرین، یہ آپ کو انسائٹ مل رہی ہے، ایسی انسائٹ جو شاید عموماً اویلیبل نہیں ہو۔ خبروں کی تو ہم توقع کرتے ہیں، مالکان بھی کرتے ہیں، اور جو صحافی فیصلہ ساز ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو خبر دینے والا ہے اس کی حالت زار کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید روشنی ڈالیں گے۔